کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس ذات واحد کے لیے ہے جو خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، تنے تنہا اور اکیلا مالک ہے۔ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھی اور اپنی الوہیت کے اعتبار سے بھی اور اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسایہ و ہم پلہ نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بعد از لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہوں نے توحید کی نشر و اشاعت کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہ جھیلی، اور خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے آ کر انسان کو سکھلایا مقام انسانی، جنہوں نے آ کر ہمیں زندگی کے آداب سکھلائے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی، حتیٰ کہ قضائے حاجت کا طریقہ اور اس کے آداب بھی ہمیں سکھلائے۔ یہ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ صبح و شام ہم جو اللہ کی نعمتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے، صبح نیند سے اٹھنے سے لے کر بستر پر جانے تک جو ہم اللہ کی تمام نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں سنو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شمار کرو اور اگر تم بیٹھ کر میری نعمتوں کا حساب کرنے لگ جاؤ تو ہرگز ہرگز تم کبھی ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن میں جو یہاں پر بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کی اتنی تمام نعمتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے یہ نعمت دے کر تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھے یہ عطا کر کے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھ پر یہ نوازش کر کے تجھ پر احسان کیا، کہیں نہیں کہا، صرف ایک جگہ کہا۔ جانتے ہو آپ کو کون سی نعمت ہے اللہ کی؟ یہی نعمت جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے۔ اٹھائیے قرآن، سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لوگوں سنو کہ اس نبی کو جو تمہارے درمیان آیا ہے، میں نے اس کو تمہارے درمیان بھیج کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نبی ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے صرف اس نعمت پر احسان جتلایا اور اسے جتلانے کا حق بھی ہے کہ کہا میں نے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا۔
اور اس نبی کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، تاریخ کے اوراق کو اگر آپ پلٹ کر دیکھیں، تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا جو بنیادی مقصد، بلکہ ہر نبی کا جو بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے، وہ یہی توحید کی نشر و اشاعت ہے کہ ساری دنیا میں ایک اللہ کی دعوت کو عام کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہی سچی توحید ہے۔ اور مجھے آج کے خطبے میں جو بات بتلانی ہے وہ یہ کہ ابھی ہم عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے، ابھی ہم نے قربانی ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تو اس قربانی سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، جو نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، وہ بہت ساری ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے، اس قربانی کے پیغام پر غور و فکر کرنے سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بنیادی مقصد اور سب سے عظیم مقصد وہ یہی عقیدہ توحید ہے میرے بھائیوں، کہ یہی توحید ہے جس کی بنیاد پر بندہ بنتا ہے، یہی توحید ہے جس کی بنیاد پر بندہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور یہی توحید ہے جس کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر اس کی توحید صحیح ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہیں، اگر اس کی توحید میں کہیں پر خلل ہے، کسی طرح کا کوئی جھول ہے، تو اس کی ساری عبادتیں غارت اور برباد ہیں اللہ کے یہاں۔ اس توحید کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ یہی توحید ہے جو ہمیں قربانی کا یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں توحید کو اپنانا چاہیے، کہ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، تو جینے اور مرنے میں تمام اعمال شامل ہیں، یہ عموم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنی دو عبادتوں کا خصوصاً ذکر کیا جس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، آپ کہیے کہ میری نماز اور میری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی ہو تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے لیے قربانی قابل قبول نہیں، اور جو غیر اللہ کے لیے قربانی کرے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی، کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرے۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں سورہ کوثر میں اللہ نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے۔ یہاں پر بھی اللہ نے وہی دو عبادتوں کا خصوصاً ذکر کیا جس سے ہمیں قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ کس طرح توحید کا پرچم بلند کرنے نکلے تھے۔ اللہ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی ہم نے آپ کی جانب وحی کی
کہ آپ ملت ابراہیم کو اپنائیے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کیجئے کہ یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرات، یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر مختلف قسم کے عقائد پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کی عبادات پائی جاتی ہیں، جبکہ ہم سب کا معبود برحق ایک ہی ہے، ہم سب کا نبی ایک ہی ہے، ہم سب کا قبلہ ایک ہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کو دور کرنے کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ سب کے سب لوگ توحید پر جم جائیں۔ توحید پر قائم ہونے سے تمام اختلافات کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ یہی عقیدہ توحید انسان کو صحیح راہ پر لاتی ہے۔ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ بھائی آپ کا یہ عمل شرکیہ عمل ہے، آپ کا یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سن کر غصہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اوپر غور و فکر کرے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ کہیں میرے عقائد میں کہیں شرک تو داخل نہیں ہو گیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کیجئے کہ ابراہیم جہاں پر پیدا ہوئے وہ سارا کا سارا ماحول مشرکانہ، جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان میں سب کے سب مشرک، اور جس باپ سے پیدا ہوئے حتیٰ کہ وہ باپ بھی مشرک، اور یہاں تک کہ صرف مشرک نہیں بلکہ وہ بتوں کو بیچنے والے تھے، یعنی خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور لوگوں کے لیے بیچتے کہ ان کی عبادت کرو۔ اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ہر طرف شرک کے اندھیرا ہے، ہر طرف ظلمت پھیلی ہوئی ہے، اور ان اندھیروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے روشنی نکالی اور اپنے رب کو پہچانا، کبھی ستارے کو سمجھا، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو، تو کبھی کسی اور چیز کو۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ رکے نہیں اور اپنے رب کی معرفت کے لیے آگے بڑھتے گئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو یہ بہانہ اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے کہ میں تو مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تھا، میرے ماں باپ مشرک تھے، مجھے اسی پر چلا دیا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہر انسان پر، ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ توحید کو جانے، وہ رب کی معرفت کو پہچانے، وہ توحید کا سبق سیکھے، وہ مساجد میں آئے، علماء کے دروس سے سبق سیکھے، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اسے پڑھے اور اپنے عقیدے کی درستگی کرے، اس لیے کہ یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر یا تو آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ حضرات، اسی طریقے سے ہمیں اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ہے تقوی کا سبق، یعنی ہمارے دلوں میں تقوی ہونا چاہیے۔ اس قربانی کا اصل مقصد تقوی ہے۔ میں نے جو خطبے کے شروع میں جو آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ لوگوں سنو، تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، تمہاری قربانیوں کا نہ تو خون اللہ کو پہنچتا ہے، یہ تو تمہارے لیے ہے۔ اللہ کو جو چیز پہنچنے والی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، کہ تمہارے دلوں میں جو تقوی ہے اللہ کو پہنچنے والی چیز یہی ہے۔ مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ حج کیا کرتے، اللہ کے لیے قربانی کرتے، تو ان جانوروں کا گوشت اور خون لے کر کعبہ کی دیواروں پر تھوکتے، اسے لگاتے اور کہتے کہ یہ اللہ کے لیے قربانی ہے اور اس کا گوشت اور خون بھی اللہ کے لیے ہے۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا لوگوں نہیں، میرے پاس تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، میرے پاس تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
کہا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، لوگوں یاد رکھو، لوگوں سن رکھو، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے اور کون کالا ہے، اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کون مالدار ہے اور کون فقیر اور محتاج ہے، سنو ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لوگوں اللہ کی نظر اگر کہیں پڑتی ہے تو وہ تمہارے دلوں پر پڑتی ہے کہ تمہارے دلوں میں اس کے لیے تقوی کتنا ہے، تمہارے دلوں میں اخلاص کتنا ہے کہ تم کتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے انجام دے رہے ہو۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ جو لوگ جانور خریدتے ہیں اور بڑے مہنگے جانور، اچھے جانور، اس میں کوئی بری بات نہیں، آپ خریدیے اور اللہ کے لیے قربان کیجئے، لیکن جو بات ہے کہ اس کی فوٹویں نکالنا، اس کے ویڈیوز نکال کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، اسٹیٹس لگانا اور لوگوں کی واہ واہی چاہنا، اور جانور کو قربانی سے 1-2 دن پہلے لے کر اسے سجا سنوار کر گلیوں میں پھرانا لوگوں کی واہ واہی کے لیے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ان کا جانور تو بڑا اچھا ہے، اور لوگوں سے ان کی قیمتیں بتانا کہ میں نے یہ جانور اتنے میں خریدا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اخلاص کے منافی ہے۔ اگر آپ نے قربانی اللہ کے لیے دینی ہے تو ان تمام چیزوں سے آپ بچیے۔ ضرورت نہیں کہ کسی کی تعریف سنی جائے، کسی کے کمنٹس لیے جائیں، کسی کے لائک حاصل کر کے تھوڑی سی دل کو تسلی حاصل کر لی جائے، نہیں، بلکہ قربانی ہو تو صرف اللہ کے لیے، اخلاص اور للہیت کے لیے، اور اسے صرف اللہ کے لیے قربان کیا جائے۔ لوگوں، اس عید الاضحیٰ کا، اس قربانی سے جو ہم نے سیکھا وہ یہی تقوی کا سبق ہے، اور عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں میں نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح کہ میں نے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے، اور اس کا مقصد بتایا کہ شاید تمہارے اندر تقوی کا معیار پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے سال بھر کی ہماری 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور دونوں کا مقصد رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، کہ تم اپنے دلوں کی اصلاح کر لو اور تقوی کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک تم میں کا سب سے محبوب بندہ وہی ہے جو سب سے زیادہ تم میں تقوی والا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کی ترجمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے محبوب اور میرے سب سے قریب اور میری نسبت کا سب سے زیادہ حقدار وہی شخص ہوگا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ پھر آگے نبی نے کہا من کانوا وحیث کانوا، گرچہ کہ وہ جو کوئی بھی ہو، گرچہ کہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، دنیا کے کسی کنٹری سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کی تفریق کیے بغیر تم میں کا سب سے قریبی مجھ سے جو شخص ہوگا وہ وہی ہوگا جو سب سے زیادہ تم میں کا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے دلوں کی اصلاح کا سوال کریں اور اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں۔ حضرات، اسی طریقے سے ہمیں اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، یعنی جب کبھی اللہ کا حکم آ جائے تو فوراً ہم بلا چون چرا، بلا کسی جھجک اللہ کی فوراً اتباع کریں، اللہ کی فوراً اطاعت کریں کہ اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا میں فوراً اسے بجا لاتا ہوں۔ اور یہی سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے۔ اگر آپ
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو سنتے بہت ہیں، ہر سال سنتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو بس ایسے ہی سن کر اسے ایسے بھلا دیتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی قصہ اور کہانی ہو جو گزر چکی ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ قصہ اور کہانی ہزاروں سال پہلے کی ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی اور ہم تک ایک ایک بات پہنچائی. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپنائیں، ہم ان کی اتباع کریں، ہم ان کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا ثبوت کیسے دیا. کہ جب کبھی اللہ نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم میری اطاعت کرو، تو انہوں نے فوراً اپنے سر کو خم کر دیا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب کبھی اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم میرا فرما بردار بن جا، کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین کا فرما بردار بنتا ہوں. میرے بھائیو، ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ ختنہ جو اسلامی شریعت کا ایک حصہ ہے، یہ چیز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ختنہ کرو. اور آپ جانتے ہیں وہ کتنی عمر کے تھے اس وقت؟ 80 سال کے تھے. اللہ اکبر. آپ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے اپنی ختنہ کرنے کا حکم دیا اور ان کی عمر 80 سال کی تھی. انہوں نے بلا جھجک فوراً اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کی اور اپنی ختنہ کی. اللہ اکبر. ذرا آپ اندازہ کیجئے. اور اس سے بڑی چیز یہ تو انسان اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے. ایک باپ اپنے اوپر آنی ہوئی تکلیف کو سہ سکتا ہے، لیکن اسے جب اپنے بچے پر کوئی تکلیف منڈلاتی ہوئی نظر آئے، اسے اپنے بچے پر کوئی برائی، کوئی پریشانی نظر آ جائے تو وہ تلملانے لگتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. اور اس ابراہیم علیہ السلام کو، جن کو کئی سالوں کے بعد، بڑی مدت کے بعد، بڑی دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا. کیا آپ جانتے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 سے زیادہ تھی، یعنی 100 سے تجاوز کر گئی تھی آپ کی عمر. اس عمر میں اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے پر چھری چلاؤ. اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس بات کا؟ جس عمر میں انسان کو چمچہ پکڑنے نہیں آتا، اس کے گھر والے اسے کھلاتے ہیں، وہ ہر ایک کا محتاج ہوتا ہے. جس عمر میں اگر انسان قلم پکڑ کر ورق پر کچھ لکھنا چاہے تو اس کے ہاتھ تھر تھرانے لگے، اس عمر میں اللہ نے چھری پکڑنے کا حکم دیا. اور رکھنے کی جگہ کہیں اور نہیں، اپنے بیٹے کی گردن ہے. کہا ابراہیم اگر تو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے تو میری سچی محبت کا ثبوت دے، اور اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا. ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد، بلا اپنے قدم پیچھے کیے، فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار بنتا ہوں، میں اپنے رب کی فرما برداری بجا لاتا ہوں. حضرات، اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ ہمیں تو اللہ نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، ہم سے تو اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی، بس ہم سے کچھ چیزوں کا اللہ نے مطالبہ کیا. کہا کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، اپنے نفس کو مارو. اس نفس میں نے نیکی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہے. جب کبھی تمہارے نفس میں برائی ابھرے تو اس کو اچھائی سے غالب کرو اور اس پر اچھائی کے ذریعے اس نفس کو دباؤ اور میری اطاعت کرو. حضرات یاد رکھنا کہ یہ زندگی آرام کی زندگی نہیں، یہ زندگی کوئی سکون کی زندگی نہیں کہ آپ بڑے مزے میں جیے. یہ زندگی تو امتحان ہے، اور جب کبھی انسان کسی چیز کو امتحان سمجھ کر گزارتا ہے تو وہ کبھی اس میں سکون سے نہیں رہتا.
اور اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جب معمولی سی دنیا کے ایگزامز ہوں. اور یہ تو رب العالمین کا ایگزام ہے, اور یہ ایسا ایگزام ہے کہ جو اس میں ایک مرتبہ پاس ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو گیا, اور جو اس میں ایک مرتبہ فیل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گیا. یہ ایسا امتحان ہے, لہٰذا ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے رب العالمین کی زندگی گزارنی چاہیے. حضرات, اسی طریقے سے آخری چیز میں بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اس قربانی سے جو سبق ملتا ہے وہ ہے توکل علی اللہ, کہ ہم زندگی کے جو بھی مرحلے میں ہو, زندگی کے جیسے بھی مراحل سے ہم گزریں, ہمیشہ اللہ پر توکل کریں, ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور سب مل کر, سب ایک طرف ہو کر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں, بھڑکتی ہوئی شعلوں کی آگ میں پھینکنے کا انتظام کیا گیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا حسبنا اللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں سنو, تم مجھے آگ میں ڈال رہے ہو, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, میرا بھروسہ تو اس ذات پر ہے جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے اور وہ مجھے بچانے پر قادر ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ اس سے بڑی آزمائش شاید ہی کوئی ہو سکتی ہے کہ بندے کے سامنے دہکتی ہوئی آگ ہو اور اسے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور اس سے ثبات قدمی کا مظاہرہ ہو رہا ہو اور وہ کہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حضرات, یہ سبق ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو ہم اس سے ذرا سا پریشان ہوتے ہیں, لیکن ہم اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑے. اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں. وقتی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد, میں نے انسان کو تو تکلیف ہی میں پیدا کیا, یعنی انسان کی زندگی تکلیف ہی تکلیف ہے. اور ایک دوسری جگہ کہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو ہمیشہ تکلیف میں رہنے والا ہے اور یہاں تک کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے. حضرات, یہ چند باتیں تھیں, یہ چند اسباق تھے جو ہمیں قربانی سے سیکھنے کو ملتے ہیں. ہم ان اسباق کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ, خاص کر ان پرفتن دور میں, اس پرفتن دور میں, اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما, ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما. اے اللہ ہمیں تو توحید پر ہی زندہ رکھ, اور جب کبھی ہمارے توحید میں ذرا سی بھی جھول نظر آنے لگے, اے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا, لیکن ہمارے توحید میں کوئی فرق نہ پڑنے دینا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.